السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ خطوط نویسی سے متعلق ہوگی اور اس سے جماعت پنجم سے لے کر جماعت ہشتم تک کے بچے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تمام تر جو ایک نمونہ ہے خط کا وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا اور ڈسکرپشن میں بھی اس کو ڈال دوں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے جب بھی چاہیں گے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، دہرائی کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کیمبرج کے جو بچے ہیں وہ اس میں صرف رد و بدل کیا کریں گے، خط کی جگہ ای میل ہو جائے گی اور ای میل کا ان کو تمام پیٹرن جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ امتحانی مرکز کی جگہ انہوں نے ای میل ایڈریس لکھنا ہوتا ہے، پھر سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے اور پھر آگے سارا وہی خط والا جو سلسلہ ہے وہی رہتا ہے۔ خط لکھنے سے پہلے کچھ خاص ہدایات سمجھیں یا کچھ چیزوں کا خیال رکھنا آپ کو ضروری ہوگا یا سمجھنا ضروری ہوگا، جیسے کہ خط ایک ایسی تحریر ہے جس میں ہم اپنے کسی عزیز دوست کو اپنے حالات بیان کرتے ہیں، اسے کسی واقعہ کی اطلاع دیتے ہیں یا اس کی خیریت حال احوال دریافت کرتے ہیں۔ خط کو مکتوب، خط لکھنے والے کو کاتب اور جسے خط لکھا جا رہا ہے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس شخص کو خط لکھا جا رہا ہو اس کے مقام و مرتبے، عمر، آپس کے تعلقات اور بے تکلفی کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم خط لکھتے ہیں آسان سادہ زبان ہو، موزوں الفاظ کا انتخاب کریں، بھاری اور ثقیل یعنی مشکل الفاظ نہ ہوں، طویل جملے نہ ہوں اور بے ترتیبی جو ہے وہ خط کے حسن اور اس کے تاثر کو بگاڑ دیتی ہے۔ یعنی تحریر میں تسلسل ربط ہونا چاہیے، ایک پیراگراف ہے تو اگلا پیراگراف اس سے لنک کر رہا ہو، اس سے ریلیونٹ ہی ہو۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خط شروع کرنے سے پہلے صفحے کے دائیں جانب جو آپ کا صفحہ ہوگا جو آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ پہ آپ نے اپنا پتہ اور خط لکھنے کی تاریخ جو ہے وہ تحریر کرنی ہے۔ مثلا امتحانی مرکز الف ب ج اور نیچے ہم لکھیں گے 6 فروری 2025۔ پھر اردو زبان میں خط لکھتے وقت اس نقطے کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ پتہ اور تاریخ اردو الفاظ اور ہندسوں ہی میں تحریر کریں۔ اکثر طلبہ تاریخ لکھتے ہوئے بھی غلطیاں کر لیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو خط لکھا جا رہا ہو اسے مخاطب کرنے کے الفاظ القاب کہلاتے ہیں۔ شخصیت کی حیثیت اور اس کے مقام کے مطابق اسے مخاطب کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جیسے مثلاً اس کا جو بھی رتبہ ہے یا مقام ہے یا حیثیت ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم لکھتے ہیں محترم والد صاحب، پیاری سہیلی، عزیز دوست، استاد محترم، بزرگوار دادا جان، محترمہ مومانی صاحبہ۔ اسی طرح یہ خط کے اختتام میں اپنا حوالہ اس طرح دیا جائے جس سے مکتوب الہی کے ساتھ آپ کا تعلق ظاہر ہو۔ مثلاً آپ کا فرما بردار بیٹا، آپ کی مخلص سہیلی، آپ کی فرما بردار شاگرد، آپ کا پیارا بیٹا، نیاز مند، دعا گو، خیر اندیش وغیرہ۔ پھر ہوتا ہے القاب اور سلام لکھنے کے بعد روایتی انداز میں حال احوال تحریر کیا جائے اور پھر خط لکھنے کا جو اصل مقصد ہے یعنی نفس مضمون ہے اسے تحریر کیا جائے۔ اور خط کی جو ادبی حیثیت ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ خوبصورت ان کا انتخاب کریں
اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو خط آپ کی شخصیت اور ذوق کا آئینہ دار ہوتا ہے. خط پڑھ کے کسی کو آپ کی شخصیت کے حوالے سے جانکاری ہوتی ہے اور وہ آپ کے بارے میں اچھے یا برے تاثر کو قائم رکھ سکتا ہے. پھر یہ کہ کم از کم 3 پیراگراف ہوں، اور اسی طریقے سے یہ کچھ آپ کو بتانی تھیں عام باتیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا. اب فرض کریں ہم نے ایک خط جو ہے وہ منتخب کیا ہے کہ والدہ کو اپنے شہر سے دوسرے شہر جانے کی تفصیل بتانی ہے اور اپنے آئندہ پروگرام کا بھی بتانا ہے. تو اب ہم اس کو شروع کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو ضروری ہدایات میں بتایا ہے کہ آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے، وہاں پہ صفحے کے ساتھ مارجن لائن کے بالکل ساتھ آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے. اس سے اگلی لائن میں آپ نے الف ب ج، تیسری لائن میں آپ نے تاریخ ڈالنی ہے، اور چوتھی لائن میں ظاہر ہے یہ ہم اپنی والدہ کو خط لکھ رہے ہیں. آپ والدہ کی بجائے والد کو بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اپنی سہیلی کو بھی لکھ سکتے ہیں، کسی کزن کو بھی لکھ سکتے ہیں. تو ہم لکھ رہے ہیں محترمہ والدہ صاحبہ، یا ہم کیا لکھیں گے؟ پیاری امی جان. تو آپ دونوں یہ طریقے جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ نے مارجن لائن سے، آپ کے ہاتھ میں پین ہے یا آپ کی جو انگلی ہے اس کا گیپ دیں مارجن لائن سے. یہ ہوتا ہے پیراگراف کو ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ، کہ آپ نے پیراگرافنگ کرنی ہے تو آپ مارجن لائن سے ایک انگلی یا اپنا جو ہاتھ میں پین ہے اس کا گیپ دے کے خط لکھنا شروع کریں گے. سب سے پہلے ظاہر ہے آپ نے سلام دعا لینی ہے، تو ہم کہیں گے السلام علیکم. امید واثق ہے، امید واثق کا مطلب ہے پوری امید ہے. میں نے انسٹرکشن میں بتایا ہے نا کہ ہمیں اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں، اور کوئی 2-4 خوبصورت جملے، اچھے الفاظ آپ کے خط کو مؤثر کریں گے اور چیک کرنے والے پہ اس کا اچھا تاثر ہوگا آپ کا. تو السلام علیکم، امید واثق ہے کہ والد صاحب اور تمام اہل خانہ بفضل باری تعالیٰ خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ یقیناً میرے سفر سے متعلق پریشان ہوں گی کیونکہ یہ میرا آپ کے بغیر پہلا سفر ہے. اب یہ ہمارا ابتدائیہ ہو گیا جو بمشکل 3 لائنوں کا ہے. پھر ہم نے اب نیا پیراگراف شروع کرنا ہے اپنے سوال سے متعلق، جو اصل ہمارا نفس مضمون ہے. اس کو کہتے ہیں نفس مضمون جو ہے ہمارا. اس میں اب ہم نے اپنی امی جان کو مخاطب کرنا ہے. امی جان، آگے مخاطب کا نشان ڈالیں گے آپ. آپ کو یہ جان کر اطمینان ہوگا کہ ہم تینوں دوست ثاقب، علی اور میں گزشتہ صبح بخیریت مری پہنچ گئے. لاہور سے اسلام آباد تک کا سفر بذریعہ موٹر وے خوشگوار، آرام دہ اور خوشکن تجربہ رہا. راستے کے حسین نظارے ہریالی سے خوب محسوس ہوئے. اسلام آباد سے مری ہم وین کے ذریعے پہنچے. اور یہ آپ کا دوسرا پیراگراف یہاں پہ ختم ہو گیا. اب ہم کریں گے تیسرا پیراگراف. امی جان، پھر ہم نے مخاطب کا نشان ڈالا. آپ نے کیونکہ ماموں جان کو ہمارے بارے میں بتا دیا تھا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ماموں جان کے بتائے پتے پر ہم ٹیکسی کے ذریعے بآسانی ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے. وہاں آرام دہ کمرہ ہمارا منتظر تھا. موسم انتہائی دل فریب تھا. تازہ دم ہو کر کھانا کھا کر ہم مال روڈ کی سیر کو چلے گئے. خوب مزہ آیا. اب ہمارا چوتھا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. کل ہم ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہوں گے اور پھر مختلف گلیات کی سیر کرنے کا ارادہ ہے. اس طرح تقریباً 4 دن
یہاں قیام کر کے اسلام آباد پہنچ کر آپ کو مطلع کروں گا یا کروں گی۔ ابا جان اور بھائی بہنوں کو سلام اور دعائیں۔ آپ کا پیارا بیٹا اکبر۔ اب اکبر کی جگہ حروف تہجی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بڑی کلاسز ہوتی ہیں بورڈ کی تو اس میں ہم الف ب جیم کا استعمال کرتے ہیں۔ جو ہماری اسکول کے بچے ہیں وہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں اور حروف تہجی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنا سوال پڑھتے ہیں تو اس سے متعلق آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن جانا چاہیے، اور آپ 3-4 پوائنٹ اپنے بنا لیں کہ میں نے ابتدا کیسے کرنی ہے، پھر اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میری دوسری بات کیا ہو، تیسری بات کیا ہو۔ اب آپ اس کو دیکھیں خط کو، یہ الگ الگ ٹکڑیوں میں 4 پیراگراف ہیں، آپ 5 بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا، کم از کم 3 ہوں۔ یہ جو اس طرح پیراگراف ہوتا ہے، جو چیک کرنے والا ہوتا ہے پیپر، اس کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کوئی نئی بات پیراگراف میں آ رہی ہے، اس لیے پیراگراف شروع کیا گیا ہے۔ کیونکہ پیراگراف اس چیز کی علامت ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایک نیا نقطہ ہے جس کو ہم اس پیراگراف میں لکھنے لگے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے خط میں خوبصورتی آئے گی۔ کیمبرج کے بچے صرف اوپر ایڈریس تبدیل کریں گے، اوپر جو آپ نے اپنا ای میل کے حوالے سے، کیونکہ کیمبرج میں بچے خط کی بجائے ای میل لکھتے ہیں۔ تو باقی سارا یہ جو نفس مضمون ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ طریقہ کار جو ہے خط لکھنے کا وہ پسند بھی آیا ہوگا، اور آپ نے اس کو سمجھا بھی ہوگا اور اس کو اڈاپٹ بھی کریں گے، اور اس سے فائدہ آپ کو لازمی جو ہے وہ ملے گا۔ اب میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، ویوز بھی دینے ہیں، اور بیل آئیکن بھی آپ نے پریس کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اس طرح سے ابھی یہ خطوط کی ایک سیریز سمجھیں آئے گی، جس میں مختلف عنوانات کے تحت میں جو خط ہیں زیادہ سے زیادہ بھیجوں گی، تاکہ بچوں کا یہ جو ایک اہم سوال ہوتا ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔